آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں کچھ قریش مکہ ایک یہودی عالم کے پاس گئے اور اس سے کہا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایسا کیا سوال پوچھا جائے کہ ان کے نبی ہونے کی حقیقت واضح ہو جائے۔ اس کے جواب میں یہودی عالم نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے 3 سوال پوچھنے کو کہا، جن میں ایک سوال یہ تھا کہ اصحاب کہف کون تھے۔ لہٰذا اللہ پاک نے اپنے پیارے محبوب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس کا جواب قرآن پاک کی سورہ الکہف کے اندر مکمل وضاحت کے ساتھ بیان فرمایا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا دور تھا جب اللہ تعالیٰ نے آپ کو آج کے دور کے فلسطین کے علاقے میں اسلام کی تبلیغ کے لیے بھیجا۔ یہ علاقہ اس وقت رومن امپائر میں شمار ہوتا تھا۔ یہ بت پرست لوگ تھے۔ یہاں ایک یہودی بادشاہ کی حکمرانی تھی جو رومن حکومت کے ماتحت کام کر رہا تھا۔ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے تبلیغ شروع کی تو رومی لوگ آپ علیہ السلام کے مخالف ہو گئے اور آپ علیہ السلام کو گرفتار کر کے سولی پر لٹکانا چاہا، مگر اللہ کے حکم سے آپ علیہ السلام کو زندہ آسمان پر اٹھا لیا گیا۔ اس واقعہ کے کچھ عرصہ بعد یہودی لوگوں نے رومی حکومت کے خلاف بغاوت کر دی، لہٰذا اس کے رد عمل میں انکا ہو کر ٹریٹس نامی رومی بادشاہ نے یروشلم اور فلسطین پر حملہ کر کے اسے بالکل تباہ و برباد کر دیا، حتیٰ کہ بیت المقدس کو بھی تباہ کر دیا۔ اسی دوران اس نے 1.5 لاکھ یہودیوں کو قتل کر دیا۔ جو بچے کچے یہودی یہاں رہ گئے تھے وہ جان بچا کر فلسطین سے نکل گئے، مگر جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے اور ان کی تعلیمات کے پیروکار تھے صرف وہی فلسطین میں موجود رہ گئے، جو کہ رومی تھے اور بت پرست تھے۔ لہٰذا اس کی حکومت میں موجود عیسائی لوگوں پر اس نے ظلم و ستم کرنا شروع کر دیے۔ ایک دن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے چند ماننے والے حواریوں کو اس نے اپنے دربار میں بلایا اور ان سے کہا، میں تمہیں چند دن کی مہلت دیتا ہوں، تم اپنے نئے دین یعنی عیسائیت سے باز آ جاؤ ورنہ میں تمہیں قتل کر دوں گا۔ عیسیٰ علیہ السلام کے پیروکار یہ نوجوان لوگ دراصل اصحاب کہف تھے، جن کے واقعہ کا ذکر قرآن پاک میں سورہ الکہف میں وضاحت سے آیا ہے۔ ان نوجوانوں نے جب یہ دھمکی سنی تو وہ شدید پریشان ہو گئے، کیونکہ وہ بادشاہ سے لڑنے کی ہمت نہیں رکھتے تھے اور نہ ہی شہر میں رہ کر عیسائی تعلیمات جاری رکھ سکتے تھے، ورنہ دقیانوسی انہیں قتل کروا دیتا۔ لہٰذا انہوں نے شہر چھوڑ کر کہیں بھاگ جانے کا فیصلہ کیا اور اللہ پاک کی ذات پر بھروسہ کر کے شہر سے نکل گئے، یہ سوچتے ہوئے کہ اب اللہ پاک ہی ہمارے لیے کوئی فیصلہ کرے گا اور کوئی راستہ نکالے گا، یہاں تک کہ وہ ایک پہاڑ کی غار میں جا کر چھپ گئے اور وہیں پر سو گئے، یہاں تک کہ سوتے سوتے ان پر 300 سال کا عرصہ گزر گیا۔ ان چند نوجوانوں نے جب غار میں پناہ لی تو دعا کی کہ اے ہمارے پروردگار، ہمیں اپنے پاس سے رحمت عطا فرما اور ہمارے کام میں ہمارے لیے راہ یابی کو آسان کر دے۔ پس ہم نے ان کے کانوں پر گنتی کے کئی سال تک اسی غار میں پردے ڈال دیے۔ دقیانوس نے جب ان لوگوں کو تلاش کروایا تو معلوم ہوا کہ یہ لوگ اسی غار میں موجود ہیں۔ اسے بہت غصہ آیا اور حکم دیا کہ غار کو ایک مضبوط دیوار سے بند کر دیا جائے تاکہ یہ لوگ اندر ہی مر جائیں۔ بادشاہ نے جس شخص کے ذمہ یہ کام لگایا وہ بہت ہی نیک اور ایماندار تھا۔ اس نے اصحاب کہف کے نام اور ان کی تعداد اور پورا واقعہ ایک تختی پر لکھوا کر لوہے کے صندوق میں رکھ کر دیواروں کی بنیادوں میں رکھ دیا اور ایک تختی شاہی خزانے میں بھی رکھوا دی۔ اس 300 سال کے دوران دقیانوس بادشاہ مر گیا اور کئی بادشاہ اور حکومتیں آئی اور چلی گئی، یہاں تک کہ 300 عیسوی رومن امپائر نے بھی عیسائیت اختیار کر لی۔ 440 عیسوی میں بیدروس نامی عیسائی بادشاہ کی حکومت آئی، جو ایک نیک دل اور انصاف پسند بادشاہ تھا۔ اس نے 68 سال تک حکومت کی۔ اس کے دور میں مذہبی فرقہ پسندی جب عروج پر پہنچ گئی، لوگوں میں مرنے کے بعد زندہ کیے جانے اور قیامت کا یقین ختم ہوتا جا رہا تھا،
قوم کا یہ حال دیکھ کر بادشاہ بہت رنجیدہ ہوا اور اللہ سے دعا کی، اے اللہ کچھ ایسی نشانی ظاہر فرمائیے کہ میری قوم کے لوگوں کا ایمان پھر سے تازہ ہو جائے، انہیں قیامت مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیے جانے اور ایک خدا کا یقین ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی یہ دعا قبول فرمائی۔ لہٰذا ایک روز ایک چرواہا اپنی بکریوں کو ٹہرانے کے لیے اس غار کے پاس پہنچا۔ یہ وہی غار تھا جس میں اصحاب کہف موجود تھے۔ اس چرواہے نے چند لوگوں کے ساتھ مل کر اس دیوار کو گروا دیا۔ دیوار کے گرتے ہی لوگوں پر ایسی ہیبت و خوف طاری ہوا کہ سب گھبرا کر وہاں سے بھاگ گئے۔ یوں اللہ تعالیٰ کے حکم سے اصحاب کہف اپنی نیند سے بیدار ہوئے اور ایک دوسرے سے سلام کلام کرنے لگے اور اپنے ایک ساتھی کو بازار سے کھانا لانے بھیجا۔ جب ان کا ساتھی بازار پہنچا تو وہ یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ شہر میں ہر طرف اسلام کا چرچا ہے، یہاں تک کہ لوگ اعلانیہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا کلمہ پڑھ رہے ہیں اور ان کی تعلیمات پر عمل بھی کر رہے ہیں۔ اس کشمکش میں اس نے کھانے کے عوض اپنے زمانے کے سکے دکاندار کو دیے۔ دکاندار نے جب یہ سکے دیکھے تو شک ہوا کہ شاید اس شخص کو پرانا خزانہ مل گیا ہے، لہٰذا اس نے اس شخص کو سپاہیوں کے سپرد کر دیا۔ سپاہیوں نے اس شخص سے پوچھا، بتاؤ یہ خزانہ کہاں سے آیا؟ اس نے کہا، ہمارے پاس کوئی خزانہ نہیں ہے بلکہ یہ ہمارا ہی پیسہ ہے۔ سپاہیوں نے کہا کہ ہم کیسے مان لیں کیونکہ یہ سکے 300 سال پرانے ہیں۔ اس نے کہا، پہلے مجھے بتاؤ کہ دقیانوس بادشاہ کا کیا حال ہے؟ سپاہیوں نے جواب دیا، آج اس نام کا کوئی بادشاہ نہیں ہے، مگر سینکڑوں سال پہلے اس نام کا ایک بے ایمان بادشاہ گزرا ہے، وہ بت پرست تھا۔ یہ سن کر وہ حیران و پریشان ہوا اور بتایا کہ ہم کل تو اس کے شہر سے اپنا ایمان اور جان بچا کر بھاگے تھے اور میں اور میرے ساتھی قریب کے ایک غار میں چھپ گئے تھے، جبکہ میرے باقی ساتھی اب بھی غار میں موجود ہیں۔ جب سپاہی اور بہت سے لوگ اس غار کے پاس پہنچے تو اصحاب کہف اپنے ساتھی کے انتظار میں تھے۔ جب غار پر بہت سے آدمی پہنچے اور شور و غل سنائی دینے لگا تو اصحاب کہف سمجھے کہ دقیانوس کی فوج ہمارا تعاقب کر کے غار تک آ پہنچے، لہٰذا وہ اللہ کا ذکر اور حمد و ثنا میں مشغول ہو گئے۔ سپاہیوں نے غار پر پہنچ کر تانبے کا وہ صندوق برآمد کر لیا اور اس کے اندر سے تختی کو نکال کر پڑھا تو وہاں اصحاب کہف کے نام اور یہ لکھا تھا کہ یہ مومنوں کی جماعت ہے جو اپنے دین کی حفاظت کے لیے دقیانوس بادشاہ کے خوف سے اس غار میں پناہ گزین ہوئی ہے۔ دقیانوس نے اس غار کے منہ کو بند کروا دیا ہے۔ سپاہی یہ دیکھ کر حیران و پریشان رہ گئے۔ جب کچھ سمجھ نہ آیا تو اپنے بادشاہ بیدروس کو اطلاع دی۔ بادشاہ نے یہ خبر سنی تو فوراً اپنے امراء اور علماء کے ہمراہ وہاں پہنچ گئے۔ اصحاب کہف نے غار سے نکل کر تمام واقعہ بادشاہ سے بیان کیا۔ بیدروس نے سجدہ گزار ہو کر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا کہ اے اللہ میری دعا قبول ہوئی اور آپ نے ایسی نشانی ظاہر فرمائی کہ انسان موت کے بعد زندہ ہونے کا یقین ضرور کرے گا۔ اس کے بعد اصحاب کہف نے بادشاہ کو دعا دی اور سلام کرنے کے بعد دوبارہ اسی غار میں واپس چلے گئے اور دوبارہ واپس جا کر سو گئے اور اسی حالت میں اللہ تعالیٰ نے انہیں موت دے دی۔ بادشاہ نے اسی غار میں ان کی قبریں بنوائی اور سالانہ ایک دن مقرر کر دیا جب لوگ اصحاب کہف کی قبروں کی زیارت کے لیے آیا کرتے تھے۔ اس سلسلے میں متعدد قول پائے جاتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس کا قول ہے کہ کیونکہ ان اصحاب کے نام ایک تختی پر کندہ تھے اس لیے انہیں رقیم کہا جاتا ہے، اور انہی کا یہ قول بھی ہے کہ رقیم اس بستی کا نام ہے جس کے پہاڑوں کے ایک غار میں یہ چھپے تھے۔ البتہ جمہور اور محدثین ان دونوں کے ایک ہی جماعت ہونے پر متفق ہیں۔ جدید تحقیقات کے مطابق یہ تخمینہ لگایا گیا ہے کہ یہ واقعہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے کے قریب پیش آیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص جمعہ کے دن سورہ کہف پڑھ لے وہ 8 روز تک ہر فتنہ سے بچا رہے گا، اور اگر دجال نکل آئے تو یہ اس کے فتنے سے بھی بچا رہے گا۔
امید کرتا ہوں کہ آپ کو آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔